اب یہ جو صورت ہے، اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر کو کہیں جہاد کے لیے بھیجا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد اس لشکر کی جب کوئی خبر نہ آئی تو منافقین اور یہود یہ کہنے لگ گئے کہ وہ سب نعوذ باللہ مارے گئے ہیں۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 23 سورت العادیات آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، فالموریات قدحا، پھر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی ٹاپیں مار کر، فالمغیرات صبحا، پھر غارت ڈالنے والے گھوڑوں کی صبح کے وقت، فأثرن به نقعا، پھر اڑاتے ہیں وہ اس صبح میں غبار کو، فوسطن به جمعا، پھر گھس جاتے ہیں وہ اس صبح میں دشمنوں کی جماعت میں۔ سورت العادیات آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس صورت کا ماقبل والی صورت سے ربط، ماقبل والی صورت سے تعلق، کہ گزشتہ صورت کے اندر خیر اور شر کی جزا کا ذکر تھا۔ اس صورت میں شر اختیار کرنے والے کی مذمت اور وعید عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو صورت ہے، اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر کو کہیں جہاد کے لیے بھیجا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد اس لشکر کی جب کوئی خبر نہ آئی تو منافقین اور یہود یہ کہنے لگ گئے کہ وہ سب نعوذ باللہ مارے گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ والعادیات ضبحا، اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کی 5 اوصاف کی قسم کھا کر جواب قسم کو موقع فرما رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے والعادیات ضبحا۔ والعادیات یہ عدف سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ ضبحا وہ خاص آواز، جب گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو دوڑتے وقت جو ان کے سینے میں سے آواز نکلتی ہے اس کو ضبحا کہتے ہیں، یعنی کہ جسے ہانپنا بھی کہتے ہیں۔ یہ عموماً کس وقت ہوتا ہے؟ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب گھوڑے دوڑتے دوڑتے تھک جائیں تو وہ تھک کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہانپنے والے 3 جانور ہیں، جن میں ایک لومڑی ہے، ایک کتا ہے اور ایک جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا کہ گھوڑا ہے۔ فالموریات قدحا، دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی الموریات، یہ ایرا سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے آگ نکالنا۔ چنگاری جسے کہتے ہیں، چنگاری، چمقاق بھی اسے کہتے ہیں، چنگاری وغیرہ۔ قدحا کا معنی ہے گھوڑے کی ٹاپ، یعنی کہ سم جسے کہتے ہیں، ٹاپ مارنا، سم مارنا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں جو رات کو جہاد پہ نکلتے ہیں اور پہاڑی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ پہاڑی والے راستے سے گزر رہے ہوں تو ان کے جب پیر پتھروں سے ٹکراتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کے پاؤں کے اندر وہ آہنی جسے وہ جو لوہے کی لگاتے ہیں گھوڑے کے نیچے وہ لگی ہوئی ہو، جب وہ پتھروں سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چنگاریاں نکلتے ہیں، جس کو آگ کے شرارے بھی کہہ لیں کہ وہ نکلتے ہیں، چنگاری آگ کی نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی یہاں سے قسم کھا رہے ہیں۔ تیسری قسم فالمغیرات صبحا، مقصد یہ ہے کہ جو جنگی گھوڑے ہیں یہ رات کو آگ کی چنگاریاں اڑاتے ہوئے عین صبح کے وقت اسلام کے جو دشمن ہیں، دشمنان اسلام نے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ صبح کے وقت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ عرب کے اندر اندھیرے میں کسی کے اوپر حملہ کرنا ایک معیوب اور بزدلی سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ صبح کے وقت، عین صبح کے وقت حملہ کرنے کے ایک جو ہے وہ بہادری، شجاعت، دلیری کے اندر آتا تھا، اس لیے صبح کے وقت کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔
चौथी कसम फ़असरना बिही नक़आ, असरना असार गुबार उड़ाने को कहते हैं और नक़आ ये गुबार को कहते हैं। मकसद ये है कि जंगी घोड़े सुबह के वक्त दुश्मनों पर इतनी तेज़ी से हमला आवर होते हैं, इतना तेज़ दौड़ते हैं कि उनके सुमों से गुबार जो है वो उड़कर जो है वो छा जाता है। हालांकि सुबह के वक्त शबनम गिरी हुई होती है, जिसे पंजाबी में तरेक भी कहते हैं। वो शबनम जो है वो गिरने की वजह से होना तो ये चाहिए कि मिट्टी ना उड़े, खाक ना उड़े, लेकिन ये घोड़ों के तेज़ दौड़ने की तरफ, ये उनकी खसूसियत की तरफ इशारा है कि वो इतना तेज़ दौड़ते हैं कि शबनम गिरे होने के बावजूद भी खाक उड़ती है और वो जो है छा जाती है। पांचवी कसम फ़वसतन बिही जमा, घोड़ों के बेजिगरी और दलेरी का बयान है कि वो घोड़े बिला खौफ व ख़तर दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते हैं और उनको नेस्तो नाबूद करने में मुसलमानों की इनकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने घोड़ों की ये 5 औसाफ की कसम खाई। आगे अल्लाह ताला जो है वो जवाब कसम को जिक्र कर रहे हैं और जवाब कसम को 5 चीज़ों की कसम खा के उसी को मौक़िफ़ फरमा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बारे में कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें।